بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہونے والی پہلی وحی کے حالات بیان کریں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ 35ویں سال کے بعد سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار میں حصہ لینا بند کر دیا اور اسے اپنے منتخب کردہ نمائندوں کے حوالے کر دیا۔ اب پیغمبر اسلام کو ضرورت نہیں ہر جگہ جانے کی، چنانچہ آپ مکہ میں ہی قیام کرتے ہیں۔ 36ویں سال سے پیغمبر اسلام کا طریقہ یہ ہو گیا کہ پیغمبر شہر چھوڑ کر اکثر شہر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے مکے اور مینا کے درمیان جس کا نام ہے جبل نور، اسی کو فاران بھی کہا گیا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پہ ایک غار بنا ہوا ہے جسے غار حرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کل تو یہ پہاڑ مکہ کے اندر آ گیا ہے، اس وقت یہ مکے سے تقریباً 3 دن دور مانا جاتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام وہاں جاتے تو اکثر ہفتے اور 10 دن تک وہاں رہتے تھے۔ چنانچہ جناب خدیجہ اپنے ہاتھ سے جو کا ستو بنا کر پیغمبر اسلام کے سپرد کرتی تھیں۔ پیغمبر اسلام ستو اور پانی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور پورا ہفتہ یا 10 دن اس غار کی تنہائی میں اس طرح گزارتے تھے کہ کھانے کے وقت ستو کو پانی میں گھول کر پی لیا، یہی پانی بن گیا، یہی کھانا بن گیا۔ پیغمبر اسلام جب جاتے تھے تو پہلے کعبے میں حاضری دیتے تھے، پھر غار حرا جاتے تھے، اور اسی طرح جب واپس آتے تھے تو پہلے غار حرا سے کعبے میں تشریف لاتے اور وہاں طواف کر کے پھر اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے۔ گھر آ کر 2-4 دن قیام کیا اور پھر پیغمبر اسلام غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ اسی عرصے میں رسالت کا آغاز ہونے کی خبریں پیغمبر اسلام کو ملنے لگیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نبی تو پہلے سے تھے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور گیلی مٹی کے مرحلے سے گزر رہے تھے، لیکن رسالت یعنی دوسروں تک نبوت کو پہنچانے کا حکم پیغمبر اسلام کو ابھی نہیں آیا تھا، اور ولادت سے لے کر 37ویں سال تک پیغمبر کو کوئی وحی بھی نہیں آئی تھی۔ 37 سال سے وہ زمانہ شروع ہوا جسے علماء اسلام نے زمانہ تحنس کا نام دیا ہے۔ اس زمانے میں پیغمبر اسلام غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے اور اسی دوران پیغمبر اسلام کو خواب آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہام ہونے لگا اور آپ تک فرشتوں کی آواز آنے لگی، کیونکہ جیسے جیسے 40واں سال قریب آ رہا تھا ویسے ویسے فرشتوں کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی، لیکن ابھی حکم پروردگار نہیں تھا، اس لیے فرشتے براہ راست رسول کریم کے سامنے نہیں آتے تھے، صرف پیغمبر اسلام ان کی آواز سنتے تھے۔ فی الحال پیغمبر اسلام کو صرف الہام ہونے لگا تھا اور رات کو وہ خواب نظر آنے لگے تھے جیسا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا، یعنی نبی کا خواب جو خود وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ 3 سال ایسے گزرے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب 39واں سال ختم ہو رہا تھا اور 40واں سال شروع ہونے والا تھا، تب ایک تبدیلی اور آئی۔ وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہمیشہ سے یہ خصوصیت تو تھی کہ اعلان رسالت سے پہلے بھی اپنے بچپن میں بھی پیغمبر اسلام جس پتھر کے قریب جاتے تھے وہ سلام کرتا تھا، جس درخت کے قریب جاتے تھے اس کی شاخیں جھک جایا کرتی تھیں، جس جانور کے قریب سے جاتے تھے وہ احترام کرتا تھا۔ لیکن 40 سال کے آغاز میں تب یہ تبدیلی آ گئی کہ اب جو پتھر سلام کرتے ہیں وہ پہلے تو خالی السلام علیکم کہتے تھے، اب السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب جو درخت سلام کرتے ہیں وہ پیغمبر اسلام کو رسول اللہ کا خطاب دے کر سلام کرتے ہیں۔ جانور جب سلام کرتے ہیں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب پروردگار عالم کی جانب سے ان جمادات و حیوانات کو حکم ملا اور یہ رسول کو رسول کہہ کر پکار رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک رات کو پیغمبر اسلام نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر پیغمبر اسلام کو سلام کرتا ہے۔ اسی دوران پیغمبر اسلام کی عمر 40 سال مکمل ہو گئی،
لیکن پیغمبر اسلام نے اس کے 4 مہینے بعد اعلان رسالت کیا، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی اور 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا۔ جب پیغمبر اسلام نے فرشتے کو خواب میں دیکھا، اس کے 1 یا 2 مہینے بعد جب ایک مرتبہ اپنے طریقے کے مطابق پیغمبر اسلام غار حرا کی جانب تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت پیغمبر اسلام نے پہاڑیوں پر ایک شخص کو کھڑے دیکھا جو پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا، ومن انتا، تو کون ہے؟ جواب دیا، انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے پیغمبر اسلام یہ سوال کر رہے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے 40 سال گزر گئے اور اب جبرائیل پیغمبر اسلام کے سامنے آئے اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے تشریف لے گئے۔ یہ سارے خواب، یہ الہامات، یہ فرشتوں کی آوازیں، یہ جانوروں، پتھروں اور درختوں کے طریقے میں تبدیلی، یہ خواب میں فرشتے کا آ کے سلام کرنا، یہ جبرائیل کا آ کے رسول کہنا، یہ سب چیزیں پیغمبر اسلام کو بتا رہی ہیں کہ اب وہ وقت بالکل قریب آ رہا ہے کہ جب مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہونے والی ہے کہ میں اپنی نبوت کو عوام تک پہنچاؤں، یعنی اپنی رسالت کا اعلان کروں۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام کو یہ حکم ملا، لیکن اس سے پہلے جو 40 سال رسول کے گزرے ہیں، کیا ان 40 سالوں میں رسول کا اور اللہ کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا؟ کیونکہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ سب سے پہلے وحی جو آئی وہ 40ویں سال آئی، تو اللہ اور رسول کے درمیان ان 40 سالوں میں رابطے کا ذریعہ کیا تھا؟ خود وحی کے معنی عربی زبان میں ہے اشارہ کرنا، کسی کو کسی جانب سے کسی خاص مقصد کے لیے اشارہ کرنا۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں وحی کا مطلب ہے کہ اللہ کی جانب سے بندوں کی ہدایت کے لیے جو نبی کو اشارہ ہوتا ہے یا پیغام ملتا ہے، اسے وحی کہا جاتا ہے۔ البتہ قرآن نے یہ وحی کا لفظ پہلے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے اور دوسرے معنوں میں بھی۔ چنانچہ آسمانوں کے لیے آیا کہ ان پہ وحی نازل کی گئی، زمین کے لیے آیا یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، کہ زمین قیامت کے دن اپنی ساری خبریں بتا دے گی جو اللہ نے اس پر وحی کی ہیں۔ تو زمین کے لیے کہا کہ اس پہ وحی آتی ہے، فرشتوں کے لیے کہا کہ وحی آتی ہے، شہد کی مکھی کے بارے میں بھی ہے کہ اس پر وحی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی آئی۔ تو وحی کا لفظ قرآن میں تمام مخلوقات کے لیے استعمال ہوا ہے کہ انسانوں پر وحی ہوئی، جانوروں پر وحی ہوئی، آسمان پہ وحی ہوئی، زمین پہ وحی ہوئی، ملائکہ پہ وحی ہوئی، شیطان تک کے بارے میں آیا ہے کہ شیطان اپنے اولیاء کو وحی کرتا ہے۔ لیکن اس وقت جس وحی پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ کی جانب سے اپنے رسول پر بندوں کی ہدایت کے لیے جو وحی نازل ہوتی ہے، یہ 5 طریقوں سے آ سکتی ہے۔ قرآن کریم میں 3 کا اشارہ ہے، لیکن 5 طریقے وہ ہیں جنہیں آسانی کے لیے سمجھا جا سکتا ہے۔ وحی کا پہلا طریقہ ہے نبی کے دل میں کوئی بات آ جانا، جسے عام بندوں کے لیے الہام کہتے ہیں، مگر نبی کے لیے یہ بھی وحی ہے۔ اور اس کی مثالیں روایات میں موجود ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کئی مقام پہ کہا کہ میرے پروردگار نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ یہ وحی کا وہ طریقہ ہے جس کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے۔ 40ویں سال ہی وحی نہیں آئی، بلکہ نبوت کی پوری زندگی یہ سلسلہ رہا۔ دوسرا طریقہ بڑا مشہور ہے، خواب کے ذریعے سے وحی آنا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے حکم ملا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو۔ اور پیغمبر اسلام کے بارے میں تو بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ مکہ کیسے فتح ہوا۔ اللہ کے رسول نے مدینے میں ایک رات کو سوتے وقت یہ خواب دیکھا کہ میں احرام پہن کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اور اگلے دن حکم دیا کہ مجھ پر وحی آ گئی ہے کہ مجھے مکے جانا ہے، جس کا تذکرہ قرآن کے 48ویں سورہ فتح میں ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے تمہارے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تیسرا طریقہ ہے کہ فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آ کر وحی پہنچانا، وہ چاہے جبرائیل علیہ السلام ہوں یا اسرافیل علیہ السلام، لیکن زیادہ تر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی آئے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کا 40 سال کے بعد آغاز ہوا۔
40 سال سے پہلے خواب کے ذریعے وحی آ رہی تھی، دل کے ذریعے وحی آ رہی تھی، مگر تیسرا طریقہ فرشتے کے ذریعے سے وحی کا آنا یہ 40ویں سال سے شروع ہوا، جس کے بارے میں ایک روایت ہے۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام کے انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے مکہ کی زندگی میں اسلام قبول کیا، بہت شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں۔ یہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر سے کعبے کی جانب جا رہا تھا کہ راستے میں میرا گزر پیغمبر اسلام کے دروازے کے سامنے سے ہوا، تو میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے اور رسول اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کر لوں۔ رسول کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور بات چیت شروع ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو نبوت کا عہدہ مل چکا ہے، لیکن ابھی علل اعلان تبلیغ شروع نہیں ہوئی۔ میں جا کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری، ہماری بات چیت ہوتے ہوتے ایک دم رسول خاموش ہو گئے اور دائیں طرف دیکھنے لگے۔ دیکھتے جاتے ہیں اور اس طرح سر ہلاتے جاتے ہیں جیسے کوئی کسی سے بات چیت کرتے ہوئے سر ہلاتا ہے۔ پھر بائیں طرف دیکھنے لگے اور وہاں بھی سر ہلانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ گفتگو ختم ہوئی تو میں نے پوچھا کہ ایک دم بات چیت کرتے ہوئے آپ خاموش کیوں ہو گئے اور یہ کس کی طرف آپ دیکھ رہے تھے؟ کہا کہ ابھی ابھی فرشتہ وحی الہی لے کر میرے پاس آیا تھا، قرآن کی یہ آیت ابھی مجھ تک پہنچی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے پہنچائی ہے۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کلام سن کے میں وہاں سے چلا گیا۔ وحی کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ حکم کو لے کر آتا ہے، مگر اپنی شکل میں نہیں بلکہ انسانی شکل میں، اور اکثر پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہیں دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک روایت ہے کہ ایک دن میں پیغمبر اسلام کے قریب سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ پیغمبر اسلام لیٹے ہوئے ہیں اور پیغمبر کا سر دحیہ کلبی کی آغوش میں رکھا ہے۔ پیغمبر اسلام لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وحی آ رہی ہوگی، اس لیے پیغمبر لیٹے ہوئے ہیں یا آرام کر رہے ہوں گے۔ جب میں آگے بڑھ رہا تھا تو دحیہ کلبی نے مجھے روک کے سلام کیا، اے رسول کے بھائی، آپ پر میرا سلام ہو۔ میں نے جواب دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ آ گئے ہیں، مجھے اجازت دیجیے، اس لیے کہ اس سعادت اور فضیلت کے حقدار مجھ سے زیادہ آپ ہیں کہ آپ کی آغوش میں پیغمبر کا سر رہے۔ یہ کہہ کے دحیہ کلبی کھڑے ہو گئے اور میں فوراً بیٹھ گیا اور رسول کا سر اپنی گود میں لیا اور وہ مجھے سلام کر کے چلے گئے۔ پیغمبر نے آنکھیں کھولیں اور کہا کہ اے علی، کس سے بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ دحیہ کلبی آپ کے صحابی تھے جن کی آغوش میں آپ سر رکھ کے سو رہے تھے، وہ ابھی یہ خدمت میرے سپرد کر کے چلے گئے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، یہ دحیہ نہیں ہیں بلکہ یہ جبریل امین ہیں جو اس شکل میں میرے پاس آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر، اور تمہیں دیکھ کر جبرائیل یہاں سے رخصت ہوئے۔ تو یہ چوتھا طریقہ ہے وحی کا کہ جبرائیل آتے ہیں انسانی شکل میں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ یہ جبرائیل ہیں۔ اور پانچویں اور آخری صورت یہ ہے وحی کا وہ طریقہ جو سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بغیر جبرائیل علیہ السلام کے ڈائریکٹ اور براہ راست اللہ اور رسول کی بات چیت۔ زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ جتنا قرآن آیا، جتنی وحی آئی، سب جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، مگر وحی کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ پروردگار اپنے حبیب سے براہ راست کلام کرتا ہے، بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، جیسا کہ واقعہ معراج میں ہوا کہ وہاں جبرائیل بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے حبیب سے بات کی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی سے براہ راست بات ہو سکتی ہے تو پھر تمام انبیاء کے سردار سے بات کیوں نہ ہو؟ بلکہ اکثر روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ قرآن کی بہت سی آیتیں بھی اس طرح نازل ہوئیں کہ جبرائیل کا بیچ میں دخل ہی نہیں ہے، بلکہ براہ راست وحی آئی۔ کسی نے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فرزند رسول، جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے جد پیغمبر اسلام کے پاس آتے تھے تو پیغمبر اسلام کی کیا حالت ہو جاتی تھی؟ کیونکہ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جب کوئی وحی آتی ہے تو پیغمبر کا سارا جسم کانپنے لگتا ہے،
چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہی ختم ہوتی ہے تو رسول پسینے پسینے ہوتے ہیں، رسول کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا ہے۔ امام نے کہا کہ تو نے غلط کہا، جبرائیل کے سامنے رسول اللہ کی یہ حالت کبھی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو خود ان کے ایک ادنا خادم ہیں، جب آتے ہیں تو ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جب تک رسول اجازت نہ دیں ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتے ہیں۔ راوی نے کہا کہ اے فرزند رسول، یہ تو سارے مسلمانوں میں مشہور ہے کہ وحی کا بوجھ بہت بڑا ہوتا ہے، اور جبرائیل وحی دیتے ہیں تو رسول اس کے وزن سے کانپنے لگتے ہیں۔ کہا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے آنے کے وقت نہیں ہوتا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کبھی پروردگار براہ راست رسول اللہ پہ وحی نازل کرتا ہے بغیر جبرائیل کے واسطے کے۔ اور پھر تذکرہ کیا سورہ مائدہ کا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ کے ساتھ جا رہا تھا، رسول اللہ اپنی سواری پر تھے، میں اپنی سواری پر تھا، رسول کریم خچر پر سوار تھے۔ ایک دم وہ خچر رک گیا اور میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پیغمبر کا جسم کانپ رہا ہے، سارے جسم سے پسینہ نکل رہا ہے، اور پیغمبر کا خچر اس طرح سے جھکتا چلا جا رہا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کا پیٹ زمین سے لگ جائے گا۔ تھوڑی دیر تک یہ کیفیت رہی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ خچر میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، اتنا وہ کمزور ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ حالت ختم ہو گئی۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ مجھے دیکھا، میں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا کیفیت ہے؟ کہا کہ ابھی ابھی پروردگار نے براہ راست سورہ مائدہ کی کچھ آیتوں کو نازل کیا ہے، تو جب براہ راست وحی آتی ہے اس وحی کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ جس جانور پر پیغمبر اسلام ہیں اس کی کمر ٹوٹنے لگتی ہے، اور وحی کے اس طریقے کے بعد پیغمبر اسلام کمزوری محسوس کرتے تھے، ورنہ دوسرے 4 طریقوں میں کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں جبرائیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ براہ راست رسول اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ 5 طریقے ہیں وحی کے: الہام، خواب، فرشتے کا انسان کی شکل میں آنا، فرشتے کا فرشتے کی شکل میں آنا، اور آخری طریقہ یہ ہے کہ براہ راست وحی کا نازل ہونا۔ چنانچہ بات ہو رہی تھی پہلی وحی کی۔ 27 رجب کی تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، اور انگریزی حساب سے نوروز کی تاریخ پڑ رہی تھی۔ بیک وقت نوروز اور 27 رجب دونوں جمع ہو رہے تھے۔ جمعہ کا دن ہے، پیغمبر اسلام 7-8 دن سے غار حرا میں تشریف فرما ہیں۔ اس وقت ملائکہ کو اس چیز کی اجازت مل گئی جس کے لیے ملائکہ بے چین تھے اور تڑپ رہے تھے کہ ہمیں رسول کے پاس جا کر رسول کی زیارت کا موقع ملنا چاہیے۔ پروردگار نے کہا، اے میرے ملائکہ، آج تمہیں اجازت ہے۔ چنانچہ صبح سے فرشتوں کے گروہ در گروہ غار حرا میں اترنے لگے۔ فرشتے انسان کی طرح نہیں ہیں کہ ان کا ہجوم انسان کے لیے جگہ کو تنگ کر دے۔ غار حرا میں فرشتوں کے فرشتے اتر رہے ہیں، ایک ایک گروہ آتا ہے اور آ کے پیغمبر اسلام کو سلام کرتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ سارے فرشتے آ گئے تو روایت یہ ہے کہ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر اور میکائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کے ایک ساتھ غار حرا میں داخل ہوئے۔ دونوں فرشتے 70,000 ساتھیوں کے ساتھ پیغمبر اسلام کے سامنے پہنچے اور ساتھ ایک کرسی لے کر آئے جو سرخ یاقوت کی بنی ہوئی ہے۔ سرخ یاقوت جنت کے اس پتھر کا نام ہے جس سے جنت کے محلات، خیمے اور جنت کا فرنیچر بنایا گیا ہے۔ کرسی کو رکھا جاتا ہے اور جبرائیل و میکائیل علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخواست کرتے ہیں کہ اب آپ اس پہ تشریف رکھیے۔ پوری شان کے ساتھ پیغمبر اسلام اس کرسی پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور فرشتوں نے پیغمبر اسلام کے سر پر تاج نبوت رکھا۔ اس کے بعد سارے فرشتے ہاتھ باندھ کر پیغمبر اسلام کے سامنے قطار در قطار کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام سب سے آگے ہیں اور عین اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے رسول، اب یہ پہلی وحی آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان بالعلق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، وہ پروردگار جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا، وہ پروردگار کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ سکھایا جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا۔
جبرائیل علیہ السلام وحی الہی کے الفاظ پیغمبر اسلام تک پہنچا رہے ہیں، اس حالت میں کہ یاقوت سرخ کی کرسی پر تاج نبوت کو سر پہ رکھے پیغمبر اسلام تشریف فرما ہیں، اور قرآن کی یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور پیغمبر اسلام نے ان 5 آیتوں کو دہرایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر لوائے حمد خدا کا پرچم پیغمبر اسلام کے سپرد کیا۔ یہ وہی جھنڈا ہے کہ جس کے سائے میں پیغمبر اسلام کے ماننے والے قیامت کے میدان سے جنت کی جانب بڑھیں گے، اور جنت میں جہاں رسول کا قیام ہوگا اس محل کی چھت پہ یہ پرچم لگایا جائے گا۔ اس شان سے وحی الہی نازل ہوئی۔ پیغمبر اسلام نے جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام کو سنا۔ روایت یہ ہے کہ ان 5 آیتوں کو سننے کے بعد پیغمبر اسلام اپنے مقام سے بلند ہوئے، پھر ادب اور احترام سے فرشتے 2 قطاروں میں کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر اسلام ان دونوں کے درمیان سے نکلے۔ باہر آتے ہوئے لوائے حمد یعنی اس جھنڈے کو دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا گیا، اور اب جو پیغمبر اسلام باہر آ رہے ہیں تو اس وقت جتنے بھی درخت، پتھر اور جانور راستے میں ہیں، حتیٰ کہ روایت یہ ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ تک سب کی جانب سے ایک ہی آواز بلند ہو رہی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیغمبر اسلام غار حرا سے باہر آئے۔ جبرائیل جانا چاہتے ہیں۔ جاتے جاتے کہا کہ بس ایک آخری پیغام اور جو آپ کو عن قریب مل جائے گا۔ پیغمبر اسلام غار حرا سے باہر آئے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ گھر میں جاتے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر میں لیٹ گئے۔ کئی دنوں کے بعد پیغمبر اسلام واپس آئے ہیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے ایک چادر اوڑھا دو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ نے چادر لا کے پیغمبر اسلام کو اوڑھا دی۔ اس دوران سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور تنبیہ کیجیے، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے، اور احسان نہ جتلائیں کہ اپنے عمل کو بہت سمجھنے لگ جائیں، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ قم فانذر، اٹھیے اور تنبیہ کیجیے کا پیغام سن کر پیغمبر اسلام چادر کو الٹ کے اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، قبلے کا رخ کیا اور اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کر کے اللہ اکبر کی صدا 2 یا 4 دفعہ بلند کی، جو اب تک اسلام میں مستحب ہے حالت اذان میں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ آواز دنیا کے تمام موجودات تک پہنچ گئی، اور ان میں سے جس نے اس کا جواب دیا وہی پیغمبر اسلام کا ماننے والا بنا۔ یہ آواز پیغمبر اسلام دیتے ہیں حکم قرآنی کے احترام میں اور حکم قرآنی پر عمل کرنے کے لیے۔ اسی موقع کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی پیغمبر نے اللہ اکبر کہا، میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوفناک آواز بلند ہوئی۔ میں نے آگے بڑھ کر پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آواز کیسی تھی؟ آپ نے اللہ اکبر کہا۔ اس کے جواب میں اللہ اکبر تو آ رہا ہے، مگر یہ خوفناک و ہیبتناک آواز کیسی ہے؟ جواب دیا، اے علی، یہ شیطان کے چیخنے کی آواز ہے، کیونکہ آج شیطان مایوس ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ 4 ایسے مقام تھے کہ جب شیطان نے چیخ ماری ہے۔ پہلا موقع جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور اسے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ دوسرا موقع جب اسے جنت اور آسمانوں سے بھی نکال دیا گیا۔ تیسرا موقع جب پیغمبر اسلام نے اس طرح اعلان رسالت کیا، اور چوتھا موقع جب الحمدللہ کا سورہ نازل ہوا۔ یہ 4 مواقع ایسے ہیں کہ شیطان ان موقعوں پر بالکل مایوس ہو کر چلا گیا۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ اے علی، آج شیطان مایوس ہو گیا کہ اب کوئی اس کے ساتھ نہیں چلے گا، اب کوئی اس کے راستے پر چلنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح پیغمبر اسلام پر ایک ہی دن میں 2 الگ الگ وحیاں نازل ہوئیں۔ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق والی، اور دوسری سورہ مدثر کی آیتیں۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ اے خدیجہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ پروردگار نے اب رسالت کے اعلان کا حکم دے دیا ہے، اور اگر تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو تو پھر کلمہ پڑھو۔
جناب خدیجہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کون سا کلمہ؟ پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کو کلمہ پڑھایا۔ جناب خدیجہ نے کہا، اللہ کے رسول میں تو پہلے ہی یقین کیے بیٹھی تھی کہ آپ یقیناً سچے نبی اور سچے رسول ہیں، مگر آج زبان سے بھی اس کا اعلان کر دیتی ہوں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ انہوں نے بھی فوراً آپ کی رسالت کو تسلیم کیا۔ تیسرے نمبر پر اسلام کو قبول کرنے والی شخصیت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو جناب خدیجہ کے غلام اور پیغمبر اسلام کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس وقت حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی۔ حکیم بن حزام جناب خدیجہ کے وہ بھتیجے ہیں کہ جنہوں نے اس وقت مسلمانوں کی مدد کی جب مسلمان شیب ابی طالب کے محاصرے میں آ گئے تھے۔ ان کو اپنی پھوپھی جناب خدیجہ سے بہت محبت تھی اور حضرت زید بن حارثہ پہلے انہی کے غلام تھے۔ انہوں نے لا کے اپنی پھوپھی کو دے دیا تھا، تو وہاں ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حکیم بن حزام کی ایک کنیز دوڑی دوڑی آئی اور حکیم بن حزام سے کہا کہ آپ نے کچھ سنا؟ آپ کے پھوپھا نے ایک عجیب دعویٰ کیا ہے اور آپ کی پھوپھی نے اس کو فوراً قبول کر لیا ہے۔ حکیم کہتے ہیں، کیا بات ہوئی؟ کنیز نے پورا واقعہ سنایا کہ میں گئی تھی تو وہاں کلمہ پڑھا جا رہا تھا، اسلام پیش کیا جا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی کھڑے ہوئے اور کہا، میں خود جا کے تحقیق کروں گا۔ رسول کریم کے پاس آئے اور تحقیق کرنے کے بعد کلمہ اسلام پڑھا۔ چنانچہ اس طرح عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت حضرت خدیجہ بنی، نوجوانوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بوڑھوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اب یہاں پہ ایک روایت ہے کہ جناب خدیجہ اسلام قبول کر چکی تھیں، مگر دل یہ چاہا کہ مزید اس کی تصدیق کی جائے۔ چنانچہ وہ اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچیں۔ ورقہ ابن نوفل وہی شخصیت ہیں جنہوں نے جناب خدیجہ کا نکاح کروایا تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ جا کے کہا کہ چچا ایک بات تو بتائیے، یہ جبرائیل کون ہیں؟ ورقہ ابن نوفل نے سنا تو بے اختیار کہا، قدوسن قدوسن، تمہاری زبان پہ یہ نام کیسے آیا؟ مکہ جیسا شہر کہ جہاں سب بت پرست رہتے ہیں، تمہیں یہ نام کس نے بتایا؟ جناب خدیجہ نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جبرائیل ان کے پاس آئے اور اس انداز سے آئے۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ آ چکا ہے، اور تمہارے شوہر نے جو جو حالت بتائی یہ سب وہی ہے جو تورات و انجیل میں لکھی ہوئی ہے۔ تمہارا شوہر اللہ کا سچا رسول ہے اور فوراً اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ جناب خدیجہ کے دل کو تسلی اور اطمینان ہوا۔ چنانچہ جناب خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے گھر سے باہر آئیں، واپس اپنے گھر جا رہی ہیں کہ راستے میں قداس راہب کا گھر نظر آیا۔ یہ بھی مکے کا ایک راہب تھا اور عیسائی تھا، کافی سالوں سے مکے میں رہتا تھا۔ سوچا کہ اس سے بھی ملتی چلوں۔ اس کے پاس پہنچی اور سلام کیا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹی؟ پوچھتی ہیں کہ جبرائیل کا نام کبھی آپ نے سنا ہے؟ وہ قداس راہب بھی ایک مرتبہ گھبرا گیا۔ اس نے بھی کہا، قدوسن قدوسن، مشرکوں اور بت پرستوں کے شہر میں یہ نام جبرائیل تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ آپ میرے شوہر کو تو جانتے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس جبرائیل آئے ہیں اور یہ نشانیاں بتائیں۔ قداس کہتا ہے کہ میں نے تورات تو نہیں پڑھی، مگر خدا کی قسم انجیل میں جو نشانیاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ آنے والے فرشتے کی، یہ ساری وہی نشانیاں ہیں جو تم بتا رہی ہو۔ مگر ہاں دیکھو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات شیطان اپنے آپ کو فرشتہ بنا کے پیش کرتا ہے، اور چونکہ شیطان کافی عرصہ فرشتوں کے ساتھ رہ چکا ہے تو وہ فرشتوں جیسی باتیں بھی کرتا ہے۔ ایسا کرو کہ میں ایک تعویذ لکھ کے تمہیں دیتا ہوں، یہ تعویذ لے کر اپنے شوہر کے پاس جاؤ اور یہ تعویذ ان کے جسم کے قریب رکھ دینا۔ اگر ان کے پاس شیطان آیا ہوگا تو اس تعویذ کی وجہ سے پھر وہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہہ سکیں گے، اور اگر وہ اصلی فرشتہ ہوگا تو پھر میرا تعویذ بیکار ہو جائے گا۔ اور بیٹی، یہ بھی سنو کہ میں نے 3 راتوں سے خواب میں دیکھا ہے کہ جبرائیل اس مکے میں اتر کے آ رہے ہیں 3 راتوں سے، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کے گھر میں آ رہے ہیں،
لیکن اب اگر میرے تعویذ نے اثر دکھایا تو پتہ چل جائے گا۔ یہ تعویذ ایسا ہے کہ جب اسے قریب رکھو گی، اگر شیطان فرشتے کی شکل بنا کے آیا ہے تو پھر تمہارے شوہر کلام نہیں کر سکیں گے ہفتہ اور بہکی بہکی باتیں کریں گے، ورنہ میرا تعویذ بیکار ہو جائے گا اگر وہ صحیح فرشتہ ہے۔ جناب خدیجہ کو اطمینان و یقین تو ہے، مگر تعویذ لے کے چلیں۔ جس وقت گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا پیغمبر اسلام تشریف فرما ہیں اور زبان پر سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ یہ قرآن کی تیسری وحی ہے۔ پہلی وحی سورہ اقرا یعنی سورہ علق، دوسری وحی سورہ مدثر اور تیسری وحی سورہ قلم۔ جیسے ہی جناب خدیجہ داخل ہوئیں، پیغمبر اسلام سورہ قلم کی تلاوت کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون اور اس قلم کی قسم کہ جس سے تم لکھتے ہو، تم اپنے پروردگار کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہو، یعنی بہکی ہوئی باتیں نہیں کر رہے، تم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ جناب خدیجہ نے کہا کہ اب تعویذ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ جملہ اس وقت قرآن کی آیت میں آ گیا۔ تو اس راہب نے بتایا تھا کہ اگر شیطان آیا ہوگا تو اس وقت پیغمبر مجنونوں جیسی باتیں کریں گے، اور یہاں جیسے ہی تعویذ لے کے میں گھر میں پہنچی، پیغمبر کی زبان پہ جملہ ہے وما انتا بنعمت ربک بمجنون، کہ اے میرے حبیب، تمہارے پروردگار کی نعمت تم پہ آئی ہے، تم مجنون نہیں ہو۔ جناب خدیجہ الٹے پاؤں گئیں اور خداس کو پورا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا میں خود چلنا چاہتا ہوں۔ آیا وہ رسول خدا کے پاس، سر سے پیر تک پیغمبر کو پھر غور سے دیکھا اور کہا کہ مجھے مہر نبوت کی زیارت کرنے دیں۔ پیغمبر اسلام نے شانے پر سے ردا ہٹائی، مہر نبوت کی زیارت کرتا ہے اور اسے چوم کر بے اختیار غش کھا کر زمین پر گر پڑتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اس وقت مہر نبوت کی چمک یہ بتا رہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ اور پھر ایک سوال کیا، اتنا اور بتا دیں کہ کیا آپ کو جہاد کا حکم مل چکا ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں، ابھی مجھے جہاد کا حکم نہیں ملا۔ کہا ان قریب آپ کو یہ حکم ملے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی اور آپ کو ان سے جہاد کرنا پڑے گا۔ کاش میں اتنے دن زندہ رہ جاؤں کہ آپ کا ساتھ دوں اور آپ کی مدد کروں۔ پیغمبر اسلام نے قداس کو رخصت کیا۔ جناب خدیجہ کے یقین اور ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد اب پیغمبر نے تبلیغ شروع کر دی۔ لیکن یہ تبلیغ کا پہلا دور ہے۔ پیغمبر اسلام کی تبلیغ دو حصوں میں ہے۔ جب قرآن کے یہ 3 سورے مسلسل آئے، سورہ اقرا یعنی سورہ علق، سورہ مدثر اور سورہ قلم، اس کے بعد اب پیغمبر نے تبلیغ شروع کی۔ لیکن شروع کے 3 سال پیغمبر کو حکم تھا کہ دیکھو علل اعلان تبلیغ نہ کرنا۔ وہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جیسے ہی رسالت کے پیغام کو پایا تو فوراً پیغمبر اسلام نے اپنے خاندان والوں کی ایک دعوت کی، جسے دعوت ذوالعشیرہ کہا جاتا ہے۔ نہیں، یہ واقعہ 3 سال بعد کا ہے۔ اسی طریقے سے نصاب کی کتابوں میں جو ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو اس کے بعد پیغمبر اسلام پہاڑی پہ چڑھے اور اعلان کیا تھا کہ مکے والوں، اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے تو کیا میری بات کا یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اور دیکھو میں ایک سچا پیغام لے کے آیا ہوں۔ مگر وہ واقعہ بھی 3 سال بعد کا ہے، اس لیے کہ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کم سے کم 3 سال ایسے گزرے کہ پیغمبر اسلام کو حکم تھا کہ آپ تبلیغ پوشیدہ طور پہ کریں، آہستہ آہستہ کریں۔ تو پہلے 3 سال ایسے گزرے کہ پیغمبر اسلام لوگوں کے سامنے عام طور پر اسلام پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جسے دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان بن سکتا ہے اسے چپکے سے اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور جو آدمی مسلمان بن گئے ان سے یہ کہا جاتا کہ تم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں دیکھو جو تمہیں نظر آئے کہ حق کی بات کو قبول کر سکتا ہے تو اس تک اسلام کا پیغام پہنچاؤ، اور جب وہ کلمہ پڑھنے پہ راضی ہو تو پھر میرے پاس لے کے آؤ۔ تقریباً 3 سال تک نہ دعوت ذوالعشیرہ ہوئی، نہ خاندان بنو ہاشم میں کوئی اعلان ہوا، نہ ہی پہاڑ پہ چڑھ کے پیغمبر اسلام نے کوئی اعلان کیا، بلکہ آہستہ آہستہ اپنے پیغام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے کوئی بھی تحریک جب چلتی ہے تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ، پہلے فکر کو آگے بڑھاؤ اور پھر معاشرے سے ٹکر لینا۔
تو ان 3 سال کی محنت کے نتیجے میں 134 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان 134 آدمیوں میں 9 غلام اور کنیزوں میں شامل تھے، اور باقی 125 جو تھے ان میں بھی 2 آدمی ایسے تھے جو قریش سے باہر کے تھے۔ 123 آدمی قریش والے تھے۔ یعنی اسلام کا پیغام غلام اور کنیزوں تک ہی نہیں پہنچا، بلکہ ان میں معاشرے کے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ بھی تھے۔ اب یہ جو 3 سال چھپا کے تبلیغ ہوتی رہی، اس میں یہ تھا کہ 2.5 سال تک تو پیغمبر اسلام نے کوئی مرکز نہیں بنایا، بلکہ کبھی اس کے گھر گئے، کبھی اس کے گھر گئے، کبھی کسی کو بازار میں، کبھی کسی کو کعبے میں دیکھ کر اس کو اسلام کا پیغام دے دیا، اور جو لوگ مسلمان ہوتے گئے وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے گئے، چنانچہ 5-5 10-10 کی ٹولیاں بن گئیں۔ یعنی ہر قبیلے سے کچھ آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو نماز کا حکم تو بالکل شروع میں آ گیا تھا، ادھر کلمے کا حکم آیا، ادھر نماز کا حکم آیا، چنانچہ مسلمان نماز بھی پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ اس نماز کی وجہ سے کافروں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے یہاں ایک نیا مذہب آ گیا ہے، کہ بعض مسلمان ایک پہاڑ کی غار میں جا کر نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے حکم دیا تھا کہ اپنے دین کو چھپاؤ اور اپنی عبادت کو چھپاؤ۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ قبیلہ بنی تمیم کا ایک آدمی وہاں سے گزرا، حیرت سے رک گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو یہ سود بت تو مل گئی تھی کہ مکے میں کچھ ہو ضرور رہا ہے، کوئی نئی تحریک چلی ہے، یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ سلسلہ کس نے چلایا ہے، مگر ہر قبیلے کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہمارے کچھ نوجوان، ہماری کچھ عورتیں، ہمارے کچھ مرد، ان کا طریقہ بدل گیا ہے چند دنوں سے، عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہیں، عجیب عجیب طریقے ان کے ہو گئے ہیں کہ کبھی دعوت میں نہیں بیٹھتے، کبھی شراب کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک سود بت تو ہو گئی، لیکن ابھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ 2.5 سال ہو گئے تھے تبلیغ رسالت کو کہ بنی تمیم کے اس آدمی نے دیکھا کہ یہ کچھ آدمی عجیب طریقے سے کھڑے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی جھکتے ہیں، کبھی گرتے ہیں۔ اس نے یہ طریقہ دیکھا تو مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ تم نے کیا مسخرہ پن شروع کیا ہے، اور اس طرح کچھ مذاق کی باتیں کہیں۔ ایک مسلمان نے غصے کے عالم میں جانور کی ایک ہڈی اٹھا کر اس کے سر پہ ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا، اور اتنے سارے مسلمانوں کو دیکھ کر وہ واپس چلا گیا۔ مگر اس غلطی کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے اب منع کر دیا کہ اب تم لوگ کہیں اور میٹنگ بھی نہ کرنا، کہیں پہ نماز بھی نہ پڑھنا، بلکہ ایک مکان میں مقرر کرتا ہوں، جب کبھی ایک دوسرے سے ملاقات کرنا ہو یا نماز پڑھنا ہو تو یہاں آ جایا کرو۔ اور یہ مکان تھا دار ارقم۔ ارقم رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا۔ ان کا مکان پیغمبر اسلام نے اس مقصد کے لیے مقرر کیا۔ اس مکان کی خوبی یہ تھی کہ یہ مکان حرم یعنی خانہ کعبہ سے بہت قریب تھا۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں جن میں 7 مرتبہ دوڑا جاتا ہے حج میں، ان میں سے صفا پہاڑی سے بالکل ملا ہوا یہ مکان تھا۔ اس مکان کو پیغمبر اسلام نے مرکز بنایا 2.5 سال کے بعد کہ یہاں پر ہم لوگ چھپ کے جمع ہوں گے، جو نمازیں پڑھنا ہے اب نہ کعبے میں پڑھو، نہ پہاڑوں میں پڑھو، نہ میدانوں میں پڑھو، نماز یہاں آ کے پڑھو، عبادت یہاں آ کے کرو، ملاقات یہاں ایک دوسرے سے کرو، اور اگر اسلام کی کوئی بات پوچھنا ہے تو یہاں آ کے پوچھو۔ یہ مرکز بن گیا اسلام کا 6 مہینے تک۔ 6 مہینے کے بعد پھر تو پیغمبر کو حکم ہوا کہ اب آپ علل اعلان تبلیغ کیجئے، لیکن اس وقت بھی پیغمبر اسلام نے اسی کو مرکز رکھا۔ البتہ کافروں کو پتہ چل گیا کہ اب مسلمان یہاں رہتے ہیں، اور مکے سے ہجرت کرنے تک یہی سب سے بڑا مرکز رہا مسلمانوں کا۔ 3 سال جب گزر گئے اس تبلیغ کو اور 134 آدمیوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، تب دعوت ذوالعشیرہ کا حکم آیا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور انہیں اسلام کا پیغام دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔